حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مجوسی مہمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے تھے۔ ایک دفعہ مہمان نہ آیا تو آپ باہر نکلے کہ شاید کوئی مسافر دکھائی دے۔ آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص نہایت ہی کمزور جنگل کی طرف سے آ رہا ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے کہ آج بزرگ مہمان مل گیا ہے۔ اس کو دعوت دی جو اس نے قبول کی۔ آپ نے شکریہ ادا کیا اور اس کو گھر لے آئے۔ اس کو عزت سے بٹھایا، دسترخوان بچھ گیا۔ کھانا لگ گیا۔ جب کھانے لگے تو سب نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا، مگر اس بوڑھے نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ آپ نے فرمایا، کیا ماجرا ہے کہ نعمت کھانے سے پہلے نعمت دینے والے کا نام تک تو نے نہیں لیا؟ اس نے کہا، دین اپنا اپنا ہے، میں تو آتش پرست ہوں، کیا روٹی کے لیے اپنا دین چھوڑ دوں؟ آپ نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ مجھے بھی تو پتہ ہے، مگر میں تو 100 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں، تو ایک وقت کا بھی نہیں کھلا سکا۔ اگر وہ آگ کو سجدہ کرتا ہے تو کرتا پھرے، تجھے تو سخاوت نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ سبق: مہمان نوازی پیغمبروں کا اخلاق ہے جو امتیوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ ہمارے نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں مہمان نوازی کے سینکڑوں ایمان افروز واقعات موجود ہیں۔ اگر کافر مہمان بھی آیا ہے تو آپ نے اس کی خوب تواضع کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک کافر آپ کے ہاں رات کو ٹھہرا۔ آپ نے اس کی مہمان نوازی فرمائی۔ وہ جاتے ہوئے بستر پر پیشاب کر گیا جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم دھوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، میں ہی دھوؤں گا کیونکہ میرا مہمان تھا۔ سبحان اللہ۔